دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں جو روحانی وجود کا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَنُفِخَ فِيهِ مِنْ، کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونک، اور وہ روح کہاں سے آتی ہے؟ وہ عالم بالا سے آتی، اور روح کا مسکن کیا ہے؟ وہ ٹھہرتی کی طرح رہتی، وہ ہمارے قلب میں رہتی۔ اور دیکھیے اگر کسی کا دل صاف ہو، بالکل کلیئر آئینے کی طرح دل صاف ہو، اس کے اندر روح جو ہوتی ہے نا، اس کو جب وہ انٹر ہوتی ہے تو اس کی انوار، اس کا نور پھر پورے اگر بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے اس کی شکل دیکھ کے آپ کو بڑا اللہ والا کی شکل پہ نور ہے، تو یہ وہی نور ہوتا ہے، یہ روح کا نور، کیونکہ اس کا دل پاک۔ اب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جب آتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، جو اس کا دوسرا نفس ہے، اس کو وہ نفس امارہ وہ اس کو برائی کی طرف لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیا کہ جب ایک برائی کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسری برائی کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، تو جب وہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو ایک وقت یہ آتا ہے سارا دل، اور پھر وہ مقام آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا۔ جب وہ مقام آتا تو روح جو ہے وہ اس دل کے اندر دفن ہو، کیونکہ پورا دل کالا ہو جائے، اب نہ تو اس کا نور باہر آتا ہے، نہ ہی باہر کی کوئی نصیحت جو ہے وہ اس دل کے اندر جاتی، تو وہ دل بالکل مردہ دل، وہ پھر صرف دنیا، پھر اس کو اپنی خواہشات حاصل کی واٹ ایور وے استعمال کریں، وہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کا کام، وہ بس اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے لگ جائے۔ اب دوسرا ایک نفس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات، جو اس کے بعد ایک اور نفس آتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کہ یہ غلط کام ہو گیا، پھر اس کو لگتا ہے کہ اوہو، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، پھر یہ کام پھر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ اس مقام پہ آپ یہ بہت سے لوگ جو فار ایگزامپل سودی کاروبار کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ مسجدوں میں چندہ بھی اتنا دیتے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہو، یہ کام بھی کر رہے ہو، تو وہ دونوں طرف چل رہے۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا اس مقام پہ کہ کبھی وہ ایک طرف جا رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں، یہ پھر ہمارا بولتا ہے جو زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کو وہ اس مقام پہ، اللہ نہ کرے وہ پہلے والا مقام کبھی کسی کو مل، وہ کافر ہی ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور وہ اپنے مقصد میں لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا والا نفس ہے نا جس میں ضمیر اس کو ملامت کرنا دیتا ہے، اس کو کبھی سلانا نہیں، ضمیر جب ملامت کرنا رک جاتا ہے تو پھر ہم پہلے نفس۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بہتش کرتا رہتا اور پھر ایک مقام وہ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نجم کے آخر میں آپ یاد کر آیت آتی ہے کہ یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی عبادی وادخلی، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اے مطمئن نفس، تو راضی، تو چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ وہ اتنی صورت مقام ہو، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ارجعی، کہ تو کوشش کر، تو چل، تو کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا کیونکہ بھاگتا ہے، کبھی دوسری طرف کا نفس اس کو پل، ہر انسان میں کہ ایک طرف تو وہ پل آتی جو شیطان کام ہوتے، شیطانی کام ہوتے، انسان دو محاذ پہ لڑا، ایک اندر کا نفس اس کو اپنی طرف کھینچ، اور باہر کی طرف آتا ہے تو باہر شیطان، اور پل کس کی ہوتی؟ پل اس کی روح جو نیک روح، وہاں پہ ضمیر پل آتی ہے کہ وہ اس کو بار بار دوسری طرف کھینچتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میں نفس نہ مل، کہ جس وقت ہماری جان کا نفس آئے تو وہ ہمیں یہ پکار کے یا الہ، کہ تو راضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب سے راضی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو اس میں داخل ہو جا اللہ کی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اس کا وہ جو نفس امارہ تھا، اس کا غلط نفس تھا، اس نے اس کو خوبصورت کر کے دکھا دی۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ شیطان جو وہ دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کو آسان کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی پیاری کو تم چھوڑو، اس چیز کے لیے چھوڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چیزیں تھوڑی دیکھ، اب تم کر لو، کوئی بات نہیں، فن بھی تو کر، نماز پڑھ کے آئے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، آخر اچھے کام بھی کرتے ہو، تو فن کا بھی ٹائم ہے ورنہ ہی ختم۔ تو شیطان دنیا اتنی دکھاتا کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو، میرا مومن بندہ جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ کافر شاید یہی راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام ہے، تو میں کافروں کو بنا دوں، ان کی سیڑھیاں چاندی بنا دوں، اور ان کو مسندوں پہ وہ تکیے لگائے بیٹھ، لیکن صرف ہے کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی حقیر ہے میری، کہ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے
ऊपर जो पैरासाइट उसके पर होता है उसके मुताबिक भी अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं उतनी भी पास है। लेकिन वो जब लेने के लिए हमारी ख्वाहिशात क्योंकि अंधी होती, क्योंकि ज़मीर अगर नहीं होगा तो ख्वाहिशात तो मार दे। तभी तो ये होता है कि एक कंपटीशन में इंसान आ जाता है कि अब इस मुकाम पे अब मुझे ये चाहिए, अब फलां के पास ये है तो मैं ये करूं, अब मैं ये करूं, घंटों पे मरता एवरी डे। आप देखिए वही आवर सुबह से रात तक हम फिर इतना और वो सुकून भी। और आप कभी अल्लाह वाले साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मोमिन की तो शान ही बड़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब आजमाइश आती, जब मुश्किल वक्त आता है, सब्र करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मास, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, और जिसके साथ अल्लाह आज उसको और क्या चाहिए और वो अल्लाह को राजी कर ले। और जब उसके पास कोई आसानी आती है, बस खुशियाँ आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतें अता कर तो झुक जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनता है, अल्लाह को फिर राजी। और आखिर में जन्नतों में मोमिन शान ही। तो हम जब दुनिया में घूम जाते हमें ये लगता है कि अगर हमने ये काम ना किया तो हम तो बोर इतने हों, अब जिंदगी में तो कोई फानी नहीं रहा अगर हम सारा कुछ। लेकिन जब हम अल्लाह, जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हमें शरीयत का ऐसा पता चलेगा कि कौन चीजें अल्लाह ने दी है और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत, हम तो समीना व अताना कि जो अल्लाह का हुक्म है हम ये नहीं कह सकते अच्छा सोचूंगी कि मैं ये काम नहीं कह सकता। मुसलमान ये हुक्म क्या है, समीना व अताना। हमारी सोच इतनी कहाँ कि हम ये सोच सके कि चीज गलती है, अल्लाह को उसकी, और हर वो चीज अल्लाह ने मना की इस्लाम में जिसमें हम दूसरों का हक मारते हैं या दूसरों, इसके अलावा कुछ मना नहीं। आप स्टडी करके देख, इस्लाम में सिर्फ वही अल्लाह सुब्हानहू, बाकी तो सब हलाल। हराम तो मुट्ठी आप काउंट कर सकते हो अपने फिंगर टिप्स पे कि अच्छा ये चीजें बस, बाकी सब हलाल है। अल्लाह सुब्हानहू हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह खशियत हमारे दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मोहब्बत डाल दे, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी, ताकि हम अल्लाह के समझे और उस पे आसानी, क्योंकि अमल करना भी आसान हो। जब हम एक से मोहब्बत हो जाती है तो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी करना बहुत आसान। मायदा जीवन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फबअसल्लाहु तो भेजा अल्लाह ने गुराबन एक कौवा यबअसु कि वो खोता था फिल अर्द लियुरियहु ताकि वो दिखाए उसे कैफा युवारी किस तरह से छुपाए सौ आता लाश को अखी अपने काला कहा या वैलता की पहला कत्ल था दुनिया में, तो इसलिए उसको अब ये नहीं समझ आ रही थी भाई को कि मैं अब अपने की लाश को क्या करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कौवे को भेजा ताकि वो उसको ये बताए कि अब इस लाश को कैसे छुपाना। तो आगे इसके बारे में कहते काला कहा, उसने कहा या वैलता हाय अफसोस मुझ पर, आजज़तु कि आजिज हुआ मैं अन के अकूना मैं हुतला माने हाजल गुराब कि मैं इस कव्वे की मानदी हो जाता, फ़ाउवारिया कि मैं छुपा दूं सौ आता लाश को अपने भाई की, फ़अस्बहा मिन नादिम और वो जिंदा हूँ, क्या फायदा, अब तो क्या था उसने कर दिया। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अजर ज़ालिक बवजह इसके कतबना लिख दिया हमने अला बनी इसराइल पर इन्नहु के बेशक वो मन कतला नफ्सन कि जिसने कत्ल किया किसी भी जान को बगैर नफ्स बगैर किसी जान के औ फसादन या फसाद कैसे फिल अर्दी जमीन में फका अन्नमा तो गोया के कातल नासा के कत्ल किया लोग मियाँ सब के। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिकॉज इस वजह से कि पहला जो कत्ल हुआ था और उतना हसद की बिना पे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी इंसान की जान लेना इतना सख्त नापसंद है और ये जुल्म था। तो अल्लाह ने कहा कि क्योंकि उसने ऐसे किया तो अल्लाह ने कहा कि जो एक इंसान को कत्ल करेगा जुल्म के साथ गोया कि उसने कत्ल किया नासा तमाम वमन अहयाहा और जिसने जिंदगी दी उसको फ़का अन्नमा के गोया के अहया उसने जिंदा किया अन्नासा लोगों को जमिया सब के सब। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अगर किया तो उसको तमाम इंसानी कर दिया। अब उसमें अब डिफरेंट एंगल के जैसे आजकल के ज़माने में हम अपने आयत लेके देख कि कैसे ये हम पे आती है कि अगर कोई किसी को अबॉर्शन कराते तो अबॉर्शन तो एक कत्ल जो एक अबॉर्शन और आगे इसकी सजा भी आएगी आप देख। और अगर देखिए कई दफ़ा किसी को आप
آپ کوئی ڈاکٹر ہے فار ایگزامپل جس سے زندگی دینے کی بات ہو، اب رات کو وہ سویا ہوا ہے، اچانک چلتا ہے کہ کوئی انسان جس ہے وہ پیسے بنانے کی خاطر نہیں، اس کا مقصد انسان بچانا کام. اگر فار ایگزامپل کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی کسی ڈوبتے ہوئے بچا لے، اتنا بڑا آسانی. اب یہاں پہ دیکھیے احیاء کا جو لفظ آتا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ہم ریگولر کہ اگر کی جان بچا لی، کسی کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا، کسی کو مرتے ہوئے بچا لیا، کسی طرح سے مدد کر کے بچا لیا. اب اگر دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ روحانی انسان کا جسم ہے، اگر روحانی جسم اگر اس کے اندر وہ چیز ختم ہو تو وہ انسان کو قرآن طرف، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کی، کسی کو زندگی دینے. اب دیکھیے دنیا میں اگر کوئی قتل کرتا ہے، اگر فار ایگزامپل وہ 10 لوگوں کو قتل کر، اور اگر اس کی سزا کیا ہوگی، ایک ہی دفعہ قتل ہوگا نا، اب 10 دفعہ تو وہ قتل نہیں ہوگا، تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا. اب قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنی اللہ سبحانہ کہ وہاں پہ جو جا کے سزا ملے کہ ساری موت کو موت آ جائے، تو انسان کو ایک دفعہ اسی حالت میں رہے گا اور پھر اس کو پھر اس سزا ملی، پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جلود کی بات، جب انسان کی جلدیں جب وہ جل جائیں گی آگ میں تو دوبارہ سے نئی جلد بنائی جائے گی اور وہ پھر آگ اس کو جلا دے گی، پھر نئی جلد بنے گی، اور یہ عذاب کی عذاب. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں کہ جو ایک انسان کو مار دے گا ساری انسانی، اور جو ایک انسان کو زندہ کر ساری انسان زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ آئے ان کے پاس رسولنا، رسول ہمارے بالبینات، واضح نشانیاں. ثم پھر انا کثیرا منہم، اور بہت سے ان میں سے بعد ذالک، اس کے بعد فی الارض، زمین میں لمسرفون، کہ وہ زیادتی ہونا. تو کیا چاہیے تھا کہ اتنے رسول آئے. ایک اب بنی اسرائیل میں تو دیکھیں سارے رسول اور جتنے نبی تھے وہ سارے انہی میں آئے. تو اب اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اتنے رسول آئے تھے ایک کی طرف جاتے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے، ان کو پتا ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، لیکن فساد. اور آگے آپ دیکھیے گا کہ فساد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات آتے ہیں کہ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اما، یقیناً بے شک، جزاء الذین، کہ بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ. اب یہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیں ظلم ہوا، ایک جان نے کو قتل کر دیا، ایک نفس نے دوسرے نفس کر دیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے قتل کیا ہے کہ وہ جنگ کس کے ساتھ کریں، اللہ اور رسول کے ساتھ. تو ایکچولی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے جنگ، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ ہر انسان کا جو حق ہے اس کے دو طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کا حق ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ہر برائی کو فار ایگزامپل کو قتل کر تو ایک تو اس نے انسان کو قتل کی، اس کا گناہ گار ہوا، اور دوسری طرف کس کا گناہ گار ہوا، اللہ کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون تھا، اللہ نے بتایا تھا، منع کیا تھا کہ انسان کو قتل نہیں. اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جو توبہ کرتا ہے نا اللہ اس کو معاف کر دیتے. لیکن انسانوں کے حق کا کیا ہو، اس کا تو حق دینا پڑے. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کا وہ آدمی، ایک ایسا آدمی جو بھر نیکیاں لے کے آئے گا، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے اس نے پڑھے ہوں گے، بڑی خوشی آئے گا نیکیاں. لیکن ہوگا کیا کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، وہ کہے یا رب العالمین میرا یہ، ہمارے خاندان میں اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو رشتہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قطع رحمی کرنی، اور رحم کے رشتوں کا خیال رکھے. حق بنتا ہے نا کہ اگر کوئی آ کے کہے گا کہ میں یہ ان کے پاس اتنا تھا، ان کو پتا تھا کہ بچے پڑھ رہے، نے آ کے دیکھا، ان کو احساس میرے گھر میں فار ایگزامپل یتیم نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کہ میرے گھر میں یہ ضرور یا رب العالمین، یا میرے اوپر یہ تہمت لگا دی، یا رب العالمین اس وقت میرے بارے میں جھوٹ بات. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم عام زندگی، تو حق لینے جب آ جائیں نا تو نبی نے کہا کہ اللہ فریں گے کہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال، اور پھر کرتے کرتے ایک مقام وہ آئے گا کہ ساری، اب ایک اور شخص آئے گا وہ آ کے کہ یا رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ختم ہو گئی. اب اس انسان کے گناہ لے کے کھاتے، اب پھر وہ کہا رہے گا کہ اس کو سیٹ. تو ہم سوچتے نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی توبہ کر
لیں گے بس ختم بات، اتنی آسان نہیں۔ اب یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو یہاں پہ حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ جنگ کا اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے امن ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں امن خراب کر، جو فساد کر، تو حرب استعمال یہاں پہ ہوا ہے کہ جیسے کسی کے آپ نے دیکھا چوری کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے۔ لیکن یہاں پہ منظم ایک گروہ جو ڈاکہ ڈالتا، جو زمین فساد کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے بارے میں اب یہ آیت آپ دیکھ، اور یہاں پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعہ لا کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم ایسی بات سنتے ہیں نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی آپ نے سنا یا لوگوں سے کہ پاکستان میں چاہتے ہیں شریعہ لا آ جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو بڑی غلط۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں نہ جانے بھی بیسیکلی ہم اس کی طرف چلی جاتی ہیں، ظلم کر رہا ہوتا۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا سمجھ اسلامک لا کیا ہے، شریعہ لا ہم تعزیرات کیا ہے اور قصاص کیا ہے، یہ ساری کیا ہے، تو ہمیں آسانی کے ساتھ ان آیات کی سمجھ آ جائے کہ ایک تو آپ نمبر 1 تعزیرات ان کو کہتے ہیں کہ جو گناہ، جو جرم جو کرتا ہے انسان کرتے ہیں گناہ کر، ان کا جو اس لیول پہ ہوتا ہے کہ عدالت کا جو قاضی جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر، اور وہ فیصلہ اس کے مطابق وہ چاہے ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں اپنی جو بھی ان کو قانون کے مطابق، لیکن حد جو ہوتی ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن میں آ چکا، اس کا فیصلہ ہو چکا، اور وہ کتنی قسم کے حد جو ہے وہ جیسے نمبر 1 چوری پہ حد ہے، اللہ سبحانہ نے کہا کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ نمبر 2 جو ڈاکے کی آج انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے 3 ڈفرنٹ طرح کے، کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے صرف مال لوٹ کیا ہوگا، اگر مال لوٹتا ہے اور قتل کرتا ہے پھر کیا ہے، اور اگر ڈراتا ہے تو اس میں ڈفرنٹ طرح سے، لیکن وہ مقرر ہے، اس کو کوئی قاضی بدل۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی زنا کرتا تو اس پہ کون سی حد ہے؟ وہ شدت ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اور اگر وہ لڑکا لڑکی اس کو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی سزا آپ دیکھ کہ کسی باکردار پاک دامن عورت پہ مت لگا، اتنی سزا ہے کہ 80 کوڑے ہیں اور 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ ہونے چاہیے اگر کوئی کسی پہ تہمت، فار ایگزامپل کوئی کسی کو دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وہ کہتے ہیں نا سیفٹی کے ساتھ اس کو حکم دیے ہوئے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دے، فار ایگزامپل کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ میں تو اس لیول پہ جا کے اس کو دیکھنا اس کے ساتھ میں کیا کر، اور اس پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے، یہ الزام نہیں بھی لگاتا، فار ایگزامپل وہ کسی کو کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو زنا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 گواہ، اگر فار ایگزامپل 3 گواہی دیتے اور 1 گواہ نہیں ہے تو پھر ان تینوں کو کوڑے لگے، اتنی بات۔ اور اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے پاک دامن عورت پہ تو اس کو، اب پھر اس کی 3 سزائیں ہیں کہ نمبر 2 اس کی زندگی بھر اس کی گواہی لگی، اور نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فاسق، اور کو پتہ فاسق کون ہو؟ ہم نے جو شروع میں سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کا خون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپل مچھر کے ساتھ دی تھی، جیسے مچھر خون، کہ یہ لوگ سوسائٹی کا خون، یہ اللہ کی۔ اور پھر ایک آتا ہے کہ شراب پینے پہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے تک یہ حال تھا کہ 40 کوڑوں کی سزا تھی، اور اس کے بعد عمر کے زمانے میں آ کے 80 کو، وہ حدود ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ یہ اگر آپ سعودیہ کا ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ جب اذان ہوتی ہے تو بھری دکانیں کس طرح سے چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں جا کے، اور ہم جب پہلی دفعہ سعودیہ میں جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے تو ہماری آنکھیں، اور جب ہم آ کے کسی کہانیاں سناتے تو یہ سب سے بڑا قصہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے نماز کے لیے بھاگتے ہیں اور کوئی چوٹ، اس لیے کہ وہاں پہ وہاں کا یہ قانون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما، کہ زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پھر جس کی زمین ہے اسی کا قانون۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اسلامک ملک تو سارے نہیں، جو کافر ہیں جن کو میں وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں پہ بھی ہم اللہ کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اس پہ آج پاکستان میں ابھی دیکھیں ریسنٹلی ابھی ایک جو خبر آئی تھی کہ ایک عورت رات کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ جا رہی، تو کس طرح سے وہ آدمی آئے ڈاکہ ڈال لے، انہوں نے
انہوں نے اور پھر کیسے کے ساتھ کیا تھا، بولتے ہوئے کام چلا. اور پھر اگر ان کو ایسی سزا، اگر ان کو وہ سزائیں دی جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو کسی کی ہمت بھی نہ پڑے کوئی ایسا کام. پاکستان میں آئے دن وہ زینب ایک بچی کا جو آیا تھا، اب دیکھیے اس کے بعد پھر کتنے بچوں کی سٹوری آئی، کیسے ان کو اٹھا کے ان کو ریپ کیا گیا تھا، اور کیسی کیسی باتیں کو آتی ہے کہ انسان خوف سے کام چلا. آج ہمارے کیا ہو کہ کس طرح سے اگر آپ بات کریں تو ایک رات کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی ڈاکہ ڈال لیں، اور کس طرح سے آ کے وہ ڈراتے دھمکاتے اور پھر مارتے. کیا کیا اللہ کرے اس بات کی سمجھ ہم کرے آیت جس میں ہم یہ دیکھو ڈاکہ جب ڈالنے جاتے فساد کا اللہ سبحانہ یہ لا کے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقتلوا کہ وہ قتل. اب دیکھیے اس میں اتنی شدت ہے، یقتلوا اس طرح سے آتا ہے جیسے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا نا کسی چیز کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگ جو ڈاکہ اگر ڈالنے قتل کر دی تو قتل کے بدلے میں یقتلوا کہ وہ قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا یا پھر ان کو سولی چڑھا دیا جائے. اب یہاں پہ سولی کا کیسے کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے گیا، اس نے اس کا مال بھی لوٹا اور اس کو پھر قتل بھی، تو پھر کیا ہوگی سزا کہ سولی پہ چڑھایا جائے. اور سولی پہ چڑھانے کا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے میں پڑھی تھی کہ امام نے کہا کہ ان کا زندہ کو سولی پہ لٹکا کے اس کا پیٹ کاٹ دی، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک وہ وہاں پہ مر نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او تقطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ہاتھ ان کے وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت. اور اگر تو وہ وہاں پہ گیا ڈاکہ ڈالنے، اس نے صرف مال لوٹا ہے، صرف مال لوٹا ہے، تو پھر اس کا ایک دایاں ہاتھ اگر اور بایاں پاؤں مطلب مخالف سم سے اس کا ہاتھ کاٹ، اور وہ او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں من الارض زمین سے. اور اگر یہ تیسری جو چوتھی صورت ہے کہ اگر وہ ڈاکہ ڈالنے تھے، ابھی انہیں مال نہیں لوٹا، کسی کو قتل نہیں، قتل و غارت کیا، کہ یہ والی صورت میں کیا کیا انہوں نے کہ اگر ابھی ڈرا دھمکا رہے تھے، ان کو خوف زدہ کر رہے تھے، تو اتنے میں فار ایگزامپل پولیس کسی طرح سے پہنچ گئی یا گھر کے کچھ اور لوگ آ گئے یا باہر سے بتا دیا، تو وہ مال نہیں لوٹ کے صرف ڈرایا دھمکایا تھا. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کی سزا یہ شہر بدر کر. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو شہر سے نکال دیا گا تو یہ تو جا کے دوسرے شہر میں ویسی ہے تو عادت ہوتی. تو انہوں نے اس آیت سے کہا تھا کہ زمین سے نکال کے تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ قید کی سزا دی. ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی سوائی دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخر بڑا درد. اور آگے اللہ سبحانہ کہتے ہیں الا الذین مگر وہ لوگ جو دیکھیں پھر اتنی سخت سزائے دے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی رعایت کی بات کریں کہ مگر وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کرے من قبل اس سے قبل ان تقدروا کہ تم قادر ہو جو علیہم پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی ڈاکہ ڈالنے تھے، انہیں جو بھی غلط ہو گئی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا، اس سے پہلے کہ کسی اور کو پتہ لگ جائے کہ یہ چور ہے، کیونکہ چھپا ہوا تھا نا یہ ڈاکو، تو ابھی کسی کو نہیں پتا، اس تک کوئی پہنچا بھی، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ اب میں ایسا کام نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فعلموا جانو ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور الرحیم کہ بڑا بخشنے والا اور رحم. اتنا پیار آتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ اللہ معاف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر اس نے کسی کو فار ایگزامپل ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، اگر مال لوٹا ہے تو وہ واپس کر، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قصاص میں قتل کرنا پڑے. اگر اس نے زخم لگایا تو اس کے بعد زخم لگایا، جو انسان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو بدلہ یہاں پہ دینا پڑے. اب دیکھیے وجہ کیا اس کی، آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت اور ایک آدمی کا ملتا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی سے آئے، آ کے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ ہمیں رجم کر دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 مرتبہ ان کو واپس بھیج، اور وہ آتا ہے اس کے اندر کہ کس طرح سے ان کو بہانے سے کہ شاید یہ ٹھیک ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے،
اس کو ایسے کہہ رہا ہے ایسے کہہ رہا ہے، جو ہوتا ہے وہ ایک عورت کے جس میں عورت آتی ہے اس طرح سے اپنے اعتراف کر، تو اس نے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ نے تو اس کو ڈیفینیٹلی معاف کیا ہوگا نا۔ اور پھر آگے جو انسان کے ساتھ جو دنیا کا اس نے دنیا میں جو اس نے غلط کام، اس کی سزا تو پھر بھی ملی 4 ماہ کہ نہیں تم واپس جاؤ، دیکھو ابھی بچہ چھوٹا، ابھی تمہارے میں بچہ ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آگے ان کا کہ کھانا کون کھلائے گا، دودھ پلاتی ہوں، پھر اس نے آگے واپس اس کا آپ حال کہ اگر گناہ ہو ہی گیا تھا، اس نے توبہ بھی کی تھی، تو پھر اس کے باوجود بھی کس طرح سے تڑپ رہی کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر، میں اس دنیا میں یہ تکلیف برداشت۔ اور پھر جب آئی ہے واپس جو لے کے کہ دیکھیں یہ بچہ تو اب روٹی اس کے ہاتھ میں کہ یہ تو دودھ نہیں اب پیتا، یہ تو اب روٹی بھی کھانا شروع کر دیا، مجھے آپ اس کی سزا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت کا دماغ خراب تو نہیں ہے، کہ مطلب اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے ایسے کہ شاید اس پہ سے یہ حکم ہو، جو پاگل دیوانہ ہو اس حکم نہیں لگتا نا، حد نہیں لگتی۔ صحابہ نے کہا کہ پھر اس کو جب سزا دی گئی تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے، اس کا خون ان کے کپڑوں پہ گرا، تو انہوں نے تھوڑے نفرت سے کہا کہ دی عورت کا خون لگا تو کہا تم نے کیسے یہ کہہ دیا، اس کی توبہ تو عرش تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوئی ہے کہ آج زمین اور ایک آدمی کے بارے میں ملتا ہے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل ان کے توراہ میں تھا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو ڈیتھ کہ وہ والی سزا تھی، تو وہی سزا نبی وہی شریعت وہ سزا رکھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈر جو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو علیہ طرف اس کے الوسیلۃ وسیلہ۔ اب یہ ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے اس کو بیان کرتے، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہم شرک کے لیول تک بھی جاتے کہ ہمیں آپ اس کو میں ایکسپلین اس طرح سے آسانی کے ساتھ کہ آپ ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کبھی ایسا کوئی پروگرام، یا زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ یوٹیوب میں آپ کوئی ایسے کہ کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے میں تو بہت نیک لگتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسی اس کا حال ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، عورتیں آدمی اس کے پاؤں کو چھو رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اس کو، اور وہ ایسے کام کر اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی طرح سے بھی ہمیں اجازت، تو دل میں ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہیں۔ اور آپ کئی دفعہ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہو اور ایک بندہ ایسے غلط طرح سے بات کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں، پھر اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا کہ جو ابھی ہمارے ملک میں اتنے بڑے سیاستدان ہیں، وہ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے لوگ ان کے سامنے تھے، وہ گاؤں کے لوگ تھے بےچارے معصوم بیٹھے، ایک عورت آتی ہے تو وہ کینچی لے کے اس کے بال کاٹ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ پھر عورت جو ہے وہ جھکتی ہے اور ان کو پھر پیسے دیتے ہیں، سائڈ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پیسے لے کے نیچے ڈالتا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا سیاستدان، اور میں ان کی بہت جیسے ہوتا ہے نا پرسنالٹی ہوتے ہیں بندے کی عزت کر رہا ہوتا ہے، تو اس دن کے بعد سے تو ایسے لگا کہ او مائی گاڈ، ایسا بھی یہ لوگ کس طرح سے بیوقوف۔ تو پھر ہمارا اعتماد جو ہے نا وہ ہر ایک سے اٹھ جاتا، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس پہ نہ کریں۔ تو اس چیز کو آج انشاءاللہ میں اپنے لفظوں سے کہ آپ کو کسی طرح سے میں سمجھا سکوں یہ وسیلہ کیا چیز، کیوں ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط طرح سے پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یا آمنو، ایمان والوں کو پکارے کہ اللہ کی طرف وسیلہ، اللہ کی طرف راستہ تلاش کرو، اللہ کی طرف جانے کا۔ اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ واو صاد لام وصل، کسی چیز کو جوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور جب وسیلہ سین کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ، تو اینی تھنگ جو محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے، گائیڈنس ہمیں مل جاتی ہے، وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نمبر 1 ایک یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی وسیلہ نہ ملے، اگر ہم کسی بھی چیز کو نہ دیکھیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مانگیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ یس اٹ از، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا دلیل کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں پکار سن، لیکن پہ شرط لگا دی کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ ان کو بھی چاہیے کہ میں کم، ٹھیک ہے۔ قرآن ہر جگہ دیکھیں جہاں پہ دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے آگے شرط، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمینا و اطعنا سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا انہی کو مومن کہتے ہیں، انہی کو ایمان والے۔ اب یہاں پہ ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں رب الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں نا، تو وہ دعا میں بھی کوئی وسیلہ نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں۔ اب یہاں پہ جو یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ کے بولو، اللہ کے وسیلہ استعمال ڈھونڈو، اب یہاں پہ نمبر 2 قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو پاک نام اور صفات کے ساتھ پکارو۔ تو جب ہم پکارتے ہیں دعا کر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کے اللہ دعا کر، اور وہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم رمضان میں بھی دعا مانگتے، دیر از اے لاٹ آف دعاز، لیکن رمضان میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انک عفو العفو مانگتے ہیں نا، تو اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات کریم ہے، آپ معاف کرنے والے، آپ معافی کو پسند کر، یا رب العالمین بھی معاف کر، تو ہم اللہ کو ان کی صفات کا واسطہ دے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ اپنے لیے پکارتا ہے کہ یا رب العالمین، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل 3 لوگوں کا قصہ سنایا تھا کہ وہ غار میں جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں پناہ لی، اور غار میں بارش کی وجہ سے اوپر سے پتھر گرا اور وہ غار میں بند ہو گئے، تو انہوں نے تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ اوکے ہم کوئی نیکی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری مدد کر۔ اب تینوں نے اپنی کوئی ایک the بیسٹ نیکی، ان میں سے ایک اتنی خوبصورت بات، آدمی نے کہا کہ یا رب العالمین میں بکریاں چراتا تھا، رات کو گھر آتا تھا تو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بوڑھے میرے ماں باپ تھے، پھر میں اپنے بچوں کو بیوی کو بھی دودھ پلاتا تھا، تو ایک دن میں گھر گیا، میں لیٹ تھا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ ان کی آنکھ کو پلا سکوں، لیکن کیونکہ وہ سوئے ہوئے تھے، گئے تھے وہ رات تک، وہ صبح تک، تو میرے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن ان کو نہیں چاہیے تھا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے آپ غار سے ہٹا۔ اسی طرح سے تینوں لوگوں نے اپنے کی اللہ کو کی اور وہ پتھر ہٹ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے۔ آپ بھی کیجیے کوئی نیکی، اکثر ہوتا ہے ہم نیک کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی کیونکہ دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کو پتہ لگ، اور ہم بھی کئی دفعہ بتا دیتے، لیکن کچھ صرف خالص اور اس کو اس کیش اللہ اپنی حاجت۔ اب ایک اور چیز کا آپ دیکھیں وسیلہ کیا کہ نیک سے دعا کر، اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے زمانے کیا ہوا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو جا کے کہا کہ اب تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو آپ آئیے اور آ کے ہمارے ساتھ دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دعا کے وسیلے سے بارش نازل۔ تو ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ لے کے جاتے مل کے دعا کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسا، تو یہاں پہ اس سے پروں کا وسیلہ بنائیں دعاؤں کے۔ اب نمبر 6 میں آپ دیکھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام ہے، اب یہ ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یوٹیوب میں ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ پھر یہی بات میں نے اپنے ٹیچر سے ڈسکس کی، میں نے 2 دن تک اس ایک پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ٹھہرانے، مجھے وسیلے کی، دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتی، تو مجھے یہ تھا کہ جب تک مجھے اس میں کامل یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہو جائے، تو پہلے مجھے اچھے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر میں بتا سکتا۔ تو میرے ٹیچر نے جو مجھے بتایا، اور بائی دا وے میرے ٹیچر ہیں وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، ان کا نام محمد رمضان نجم باروی صاحب ہے، تھینک یو